بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک رپورٹ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی، جو ریلیز کی ہے گلوبل فائر پاور نے، اور اس نے دنیا کے ٹاپ 10 ایئر فورسز کا ذکر ہے۔ اور سیکوینس اس رپورٹ میں کچھ اس طرح ہے کہ شاید دنیا کی سب سے پاورفل ایئر فورس یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس یعنی یوسیف ہے، جس کے پاس 13,000 سے زائد جہاز ہیں۔ اس کے بعد رشیا 4,255 کے ساتھ، چائنا 3,304 کے ساتھ، انڈیا 2,296 کے ساتھ، ساؤتھ کوریا 1,576 کے ساتھ، جاپان 1,459 کے ساتھ یعنی 1,459 کے ساتھ، اور پاکستان 1,434 کے ساتھ تقریباً 7ویں نمبر پہ، ایجپٹ 1,080، ٹرکی 1,069 اور فرانس 972 کے ساتھ۔ اب اس لسٹ نے بے پناہ لوگوں کو پریشان کیا۔ جی ہاں، بہت سے دوستوں کا پیغام آیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو پاک فضائیہ کو پتہ نہیں کہاں پلیس کر رہے تھے کہ انڈین ایئر فورس سے 14 سے 16 سال آگے ہے، اور وہ تو تقریباً 7ویں نمبر پہ ہے۔ تو ان دوستوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ یہ رینکنگ جو اس ادارے نے جاری کی ہے وہ صرف فائر پاور یعنی جہازوں کی تعداد کے حوالے سے ہے۔ اس کا کیپیبلٹیز بے شک وہ کلیم کرتے ہوں، اور مہارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوسیف دنیا کی سب سے طاقتور ایئر فورس ہے۔ کیوں؟ ٹیکنالوجی ہے، اکوپمنٹ ہے، فنڈز ہیں، اور جنگ کس سے کرتے ہیں؟ نہتے شہریوں سے۔ خالی ریگستانوں میں جا کے بم گراتے ہیں، افغانستان کے پہاڑوں کو تباہ کرتے ہیں، تورا بورا کرتے ہیں، اور کہلاتے ہیں اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑی ایئر فورس۔ اس کے بعد ذکر ہے رشین ایئر فورس کا۔ ان کا حال آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، یوکرین وار میں ان کا جو حال ہوا ہے۔ رشین ایئر فورس اب تک اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح کی ان کی رینکنگ ہے۔ اس کے بعد چائنا کی ایئر فورس ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہوئی ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ساؤتھ کوریا، ہمارے سامنے ان کا کوئی ریکارڈ پچھلے 25 30 40 سالوں میں نہیں ہے۔ جاپان لائک وائز کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں پر کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیے انڈیا، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے ان کے کارناموں، اور اگر ہمیں رینکنگ میں ان سے نیچے رکھا گیا ہے وہ صرف تعداد کی وجہ سے۔ آپ ان کے پاس اکوپمنٹ دیکھیے، آپ ان کا بجٹ دیکھیے، تو یقیناً ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ 1:3 کو ریشو پہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیتے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اسی طرح باقی ایئر فورسز، اب آپ دیکھیں اس میں رائل ایئر فورس کہیں نہیں ہے، کیونکہ اب ان کے پاس اتنے جہاز، اتنا اکوپمنٹ، ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ ورنہ انہوں نے فاکلینڈ وار میں یہ ثابت کیا کہ وہ آج بھی ایک اچھی فضائی طاقت ہیں۔ اب آتے ہیں دوبارہ پاک فضائیہ کی طرف۔ پاک فضائیہ پاکستانی قوم کا غرور ہے۔ جس طرح پاک افواج کی وجہ سے آج پاکستان ہے، الحمدللہ، لیبیا، عراق، افغانستان، یمن نہیں ہے، اسی طرح پاک فضائیہ پاکستانی قوم کا غرور ہے، اور ہر وقت، ہمہ وقت جسے کہتے ہیں، تیار ہے، تبھی ہم آرام سے سو سکتے ہیں۔ جی ہاں، 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، یا پھر اس کے بعد 2001 اور 2002 کا آپ سینٹینل، جسے انڈینز نے نام دیا آپریشن پاراکرم،
ہمارے ایئر چیف، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ایئر چیف مارشل مصطفیٰ علی میر صاحب 36 گھنٹے کے اندر اندر جو ہی انہیں یہ اطلاع ملی کہ دشمن اپنی فوجیں سرحدوں پہ جمع کر رہا ہے، انہوں نے ایک سگنل کے ذریعے کراچی سے خیبر تک اور اسکردو سے پسنی تک کی تمام ایئر فیلڈز کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ میں اس وقت حاضر سروس تھا، ایکٹیو فائٹر پائلٹ تھا، اور میری ڈیوٹی لگی ملتان کے مراج اسکواڈ میں، اور ہم روز رات کو اپنے جہازوں کو اس طرح تیار کر کے سوتے تھے کہ شاید صبح طلوع آفتاب سے پہلے ہمیں دشمن پہ حملہ کرنا ہے، لیکن صبح ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم ایگریسر نہیں ہیں، اور جب تک دشمن کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی ہم جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو ہم پھر اپنے آپ کو ٹریننگ میں یا تربیتی پرواز پہ چلے جایا کرتے تھے، لیکن تیار رہتے تھے کہ وہ تربیتی پرواز بھی اگر آپریشنل فلائٹ کی طرف ڈائیورٹ ہوئی تو ہم اس کے لیے تیار ہوتے تھے۔ 2019 آپریشن سوئفٹ ریڈ، بالا کوٹ کا جواب 36 گھنٹے کے اندر اندر صبح کے اجالے میں بھارت نے اٹیک کیا تھا رات کے اندھیرے میں، اور وہ بھی ہمارے چند درخت تباہ کیے تھے۔ ہم نے دن کے اجالے میں نہ صرف ان پہ حملہ کیا، ان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور جان کر کے تھوڑا سا آف سیٹ تاکہ دشمن کو بہت زیادہ نقصان نہ پہنچے اور کانفلکٹ ایسکیلیٹ نہ ہو۔ اس کے باوجود 2 فائٹر طیارے گرائے اور دشمن نے بدحواسی میں اپنا ہیلی کاپٹر خود تباہ کر لیا، جس میں ان کے 6 اہلکار بھی ختم ہوئے۔ تو بات کریں دلیل کے ساتھ، اس طرح کی رپورٹوں پہ کان نہ دھریں، اپنی افواج پہ اور پاک فضائیہ پہ اعتماد رکھیں۔ پاک فضائیہ کی میں آپ کو صرف وہ 4-5 چیزیں گنا دوں جس کی وجہ سے ہمیشہ پاک فضائیہ نے اپنے 3 سے 3.5 گنا طاقتور دشمن کو زیر کیا ہے۔ لیڈرشپ، اصغر خان صاحب کے دور سے آج بابر سدھو کے دور میں بھی نوجوان لیڈرشپ، انرجیٹک لیڈرشپ نے ہمیشہ خود سامنے آ کے دشمن کا مقابلہ کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ٹیم ورک۔ کبھی تفریق نہیں کی کہ یہ ہوا باز ہے، یہ انجینئر ہے، یہ ڈیفینڈر ہے، یہ ٹریفک کنٹرولر ہے، یا یہ گراؤنڈ کمبیٹیئر ہے، یا یہ ایڈمن افسر ہے۔ ایک ٹیم کے طور پہ پاک فضائیہ کام کرتی ہے، اور اسی لیے دشمن کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کسی بھی طرح ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اڈیپٹیبلٹی، ٹیکنالوجی خود ہم بہت زیادہ پروڈیوس نہیں کرتے، نہیں انٹروڈیوس کرا سکے، کوشش کر رہے ہیں نیسٹیپ کے ذریعے، لیکن جو ہی دنیا میں کوئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی ہے پاک فضائیہ اسے فوری طور پہ اڈیپٹ کرتی ہے، اور پھر جو اس کا اوریجنل انوینٹر ہوتا ہے اس سے کہیں بہتر طریقے سے ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں، الحمدللہ۔ افورڈیبلٹی، انتہائی کم بجٹ، 7ویں حصے کے برابر ہے پاک فضائیہ کا بجٹ انڈین ایئر فورس سے، اس کے باوجود ہم اسے اس طرح استعمال کرتے ہیں، آپٹیمم یوٹیلائزیشن جسے کہتے ہیں، کاسٹ افیکٹو یوٹیلائزیشن، کہ ہم اس کو مینج کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے حصول میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ نیسٹیپ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد، جس طرح ہم نے JF-17 کو نہ صرف مینوفیکچر کرنا شروع کیا بلکہ اب ہم اسے ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا انڈیا اپنا کوئی جہاز دکھا سکتا ہے جو دنیا کی 4-5 ایئر فورسز اس کو آپریٹ کر رہی ہوں؟
پاک فضائیہ دکھا سکتی ہے. اور اسی طرح انتہائی اہم اسٹریٹجی، جی ہاں، حکمت عملی. پاک فضائیہ کی حکمت عملی الحمدللہ دشمن سے اس قدر بہتر ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ سرپرائز اچیو کرتے ہیں. اور جنگ میں اگر آپ سرپرائز اچیو کر لیں تو آدھی سے زیادہ جنگ تو آپ اسی وقت جیت جاتے ہیں. جی ہاں، رات کے اندھیرے میں آنے والے دشمنوں کو دن کے اجالے میں جواب دیا. یہ حکمت عملی تھی، کیونکہ دشمن نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایئر فورس کا اٹیک کوئی 10 بجے آئے گا، کیونکہ جنرلی ایئر فورس تو طلوع آفتاب سے پہلے اٹیک کرتی ہے. یہ وہ حکمت عملی ہے جو پاک فضائیہ کا خاصہ ہے. تو میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں بہنوں اسٹوڈنٹس بزرگوں سے عرض کروں گا کہ اس طرح کی رپورٹس کو آبجیکٹیولی انالائز کیا کریں اور ذرا یہ دیکھ لیا کریں کہ یہ رپورٹ جہاں سے شائع ہوئی ہے ان کا اپنا ایجنڈا کیا ہے. لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاکستان آرم فورسز، لانگ لیو پاک فضائیہ. ہیپی لرننگز. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.